بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کی بلکہ اب تک کی سب سے بڑی خوشخبری جو ہے وہ ان کو ملی ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور ملک کی سیاست میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے ابھی سپریم کورٹ سے، کہ سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں والی اپیلیں دائر کی ہوئی تھیں پاکستان تحریک انصاف نے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی نشستیں تھیں وہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور دوسری جماعتوں کو دے دی گئیں، وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو اضافی نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھیں، پی ٹی آئی کو نہیں دیں، وہ نشستیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دے دی گئیں، وہ تمام کی تمام اضافی نشستیں جو ہیں ان کو دینے کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ عدالت نے مان لیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا۔ ناظرین، اب تک کی یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت آئے گا اس لیے کہ پوری جو قومی اسمبلی ہے سینٹ ہے، اس میں پورا جو پارٹی پوزیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ جھگڑا جو تھا وہ یہی تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا، اور سپریم کورٹ کے ہی ایک فیصلے کے نتیجے میں یہ جھگڑا جو ہے یہ اس نہج تک پہنچا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن ہار کر بھی حکومت بنا بیٹھی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ الیکشن جیت کر بھی نہ تو اپنا نام استعمال کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کو مخصوص نشستیں جو تھیں وہ اس میں سے ان کا حصہ دیا گیا تھا۔ اور اس کا میں ایک تھوڑا سا اگر میں آپ کو میتھمیٹیکلی بتا دوں کہ اس کا نقصان کیا ہوا تھا، تو یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جیتی ہوئی الیکشن میں جنرل نشستیں اور پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں تھیں وہ برابر ہیں اس وقت، یعنی 82 اور 82۔ لیکن جب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کی گئیں تو وہ بھی برابر ہی ملنی چاہیے تھیں ان کو، لیکن اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کو 0 نشست ملی، اور جو 22 کے قریب 26 کے قریب نشستیں تھیں قومی اس کی خواتین کی اور مائنورٹیز کی، 60 نشستیں ہیں خواتین کی، 10 نشستیں ہیں مائنورٹیز کی، یہ حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ تو جتنا حصہ اس میں سے ان 70 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے تھا، اتنا ہی اس کو ملنا چاہیے تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور دیگر جماعتوں کو بھی، ان کی جتنی ان کی تعداد تھی اس کے حساب سے۔ لیکن یہاں پر ہوا یہ کہ 82 برابر کی نشستیں رکھنے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ 122 نشستوں کی ہے، صرف ان کی، اور تحریک انصاف جو ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے 82 پہ، اس لیے کہ ان کی مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں۔ ان کی جو مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے تھیں وہ بھی دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ آج سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے یہی بات جو ہے اسی نقطے پہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ ان کو نشستیں جو ہیں وہ نہیں دی گئیں کیونکہ ان کو پارٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں ملا کسی تکنیکی نقطے کی وجہ سے، لیکن ان کی نشستیں جو ہیں وہ کسی دوسری پارٹی کو کیسے مل گئیں اضافی طور پہ؟ یعنی دوسری پارٹیوں نے ایک تو اپنا جو حصہ ہے وہ انہوں نے لیا، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف کا حصہ چھوڑا ہوا بنتا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ تو یہ انہوں نے اس کو غلط قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو جسٹس منصور علی شاہ جو کہ آج کے بینچ کو پریزائڈ کر رہے تھے، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی منطق نہیں بنتی کہ آپ کو جو کسی دوسرے کی نشستیں جو آپ کسی دوسرے کو جانی ہوں وہ کسی آپ کو مل جائیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو یا دیگر جماعتوں کو مل جائیں۔ تو اس لیے جو اضافی نشستیں ملی تھیں ان کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں تھیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھیں، وہ نشستیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو اور دیگر جماعتوں کو بانٹ دی گئی تھیں، وہ اضافی نشستیں جو ہیں وہ اب ان سے واپس لے لی گئی ہیں۔ وہ فیصلہ جو ہے وہ معطل ہو گیا ہے، یہ کیس ابھی چلے گا، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ابھی اپیل سماعت، لیکن یہ فیصلہ معطل ہو چکا ہے، اور اسی بنیاد پر معطل ہوا ہے کہ یہ کسی اور کی نشستیں جو کسی اور کے نام کی تھیں وہ دیگر جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ فیصلہ
معطل کر دیا گیا، یعنی ان کو اضافی نشستیں دینے والا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اس کا حتمی فیصلہ آئے گا تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، جن اضافی نشستوں والوں نے حلف اٹھا لیے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، وہ اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، اور پھر جو اسمبلی میں ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کا جو نمبر گیم ہے وہ برابر ہو جائے گا، اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً کوئی 30 کے قریب نشستیں ہیں جن کا کہ فرق پڑے گا، اور یہ صرف قومی اسمبلی میں نہیں، دیگر جو اسمبلیاں ہیں وہاں پر بھی اس کا اطلاق ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا کم بیک ہے سیاست کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، اور اسی ادارے نے یہ ممکن بنایا ہے جس ادارے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیوار سے لگائی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا کیونکہ یہ ایک رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو بطور پارٹی تسلیم نہیں کیا، اس لیے ان کو جو ہے وہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بلے کے نشان کے بغیر ہی مختلف نشانات پر الیکشن لڑنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی ان کے جو بہت بڑی تعداد میں آزاد اراکین تھے، آزاد حیثیت میں جیت کر جو ہیں وہ آ گئے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب سنی اتحاد کونسل کو جب اس میں شمولیت اختیار کر لی تو الیکشن کمیشن نے تمام نشستیں بانٹنے کے بعد سنی اتحاد کونسل کو کہا کہ ہاں یہ جماعت ہے، لیکن اس کو انہوں نے مخصوص نشستوں میں سے ایک نشست بھی نہیں دی۔ تو اب یہ فیصلہ آیا ہے، تو جو نشستیں حصہ بقدر جثہ کے فارمولے کے مصداق جو ان کو ملیں گی تو اس سے جو ہے وہ پہ پارٹی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں وہاں پر پھر پارٹی پوزیشن جو ہے وہ بھی چینج ہوگی، وہاں پر حکومتیں بھی چینج ہو سکتی ہیں، وہاں پر عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ جو سٹنگ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن کے ممبران کی تعداد زیادہ ہو جائے، اور الائز جو ہیں اگر وہ ان کے ساتھ مل جائیں تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ حالات تھوڑا سا اور پلٹا کھائیں گے، ہواؤں کا رخ مزید چینج ہوگا، ہواؤں کی سپیڈ تیز ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں جو ان کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جو کہ یا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے اس وقت حکومت بنانے میں، ان کو پھر یہ ہوگا کہ ان کے پیروں کے تلے سے زمین جو ہے وہ نکل سکتی ہے، اس لیے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک خطرے کی علامت ان کے لیے ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب زیادہ عددی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلیوں میں آئے گی، نئی پارٹی پوزیشن جاری ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ اتحادی جو ہے حکومت کے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے یہ خود حکومت نہیں بنا سکی تھی، اس کے پاس اتنی عددی اکثریت نہیں تھی، سادہ اکثریت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اور کاف لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ، چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ تو اگر کوئی بھی ایک بڑا ان کا اتحادی جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن سے ہاتھ ملا لے، یعنی سنی اتحاد کونسل سے ہاتھ ملا لے، تو ایسی صورت میں عددی نمبر جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جائے گا، گیم چینج ہو جائے گی، اور جو یہاں پر یعنی حکومت کا تختہ جو ہے وہ بھی پلٹا جا سکتا ہے، اور جو ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں اس کو کم بیک نہیں کہوں گا بلکہ حکومت میں آنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہے جس کے کہ پاکستان کی سیاست میں، ہماری پارلیمانی سیاست میں دور رس نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اب تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے عدلیہ میں، عدلیہ سے باہر، آؤٹ آف کورٹ، ان دا کورٹ، اس میں یہ اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے بڑا حقیقی معنوں میں ان کو جو ہے نا وہ یہ ریلیف ملا ہے آج۔